السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو ہم بیلٹ پہنتے ہیں، بیلٹ پہننا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ہم اسے اگر پہن کر نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، چمڑے کی بیلٹ ہو یا کپڑے کی بیلٹ ہو۔ تو بہرحال ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے حضرات اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کنفیوز کیا رہتے ہیں، جو ہم چمڑے کی بیلٹ پہنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کے چمڑے کا بنا ہوا ہے، کیا ہے، جانور کے چمڑے کی بیلٹ بنی ہوئی ہے، اس میں کنفیوز رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پہن نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، اس کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، چمڑے جو جانور کا چمڑا جو ہوتا ہے، اگر اس کو دباغت دے دی جائے، یعنی کہ اس کو اگر پکا لیا جائے اور پکانے کے بعد میں اب اس کی کوئی بھی چیز بنا لی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پکنے کے بعد میں دباغت دینے کے بعد میں وہ چمڑا کیا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بیلٹ اگر بنائی جاتی ہے تو وہ بیلٹ ہمارے لیے کیا ہے، جائز ہو جاتی ہے پہننا، اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ اب بہت سارے حضرات اس میں کنفیوز یہ رہتے ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے پہن کر، وہ اس لیے کیونکہ اس میں لوہے کا کندہ ہوتا ہے۔ بہت سارے اس میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ اس میں لوہے کا کندہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو پہن نہیں سکتے، اس لیے جائز نہیں ہے، اور پہن کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی ہماری نہیں ہوگی۔ تو اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر کوئی دھات کی چیز اگر ہم پہن رہے ہیں، یعنی کہ لوہے کی چیز اگر ہم کوئی پہن رہے ہیں، تو اگر وہ مکمل احاطہ کر لے، یعنی کہ مکمل گھراؤ کر لے، مثال کے طور پر ہم چین کی گھڑی پہن رہے ہیں، کیا چین کی گھڑی پہن رہے ہیں تو وہ پورا مکمل احاطہ یعنی کہ پورا گھراؤ کر لیتی ہے، تو اس کے علماء کرام نے کیا منع قرار دیا ہے۔ تو اس لیے مکمل اگر گھراؤ کر لے تو اس میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جو ہم چمڑے کی جو بیلٹ پہنتے ہیں، کپڑے کی ہو یا چمڑے کی ہو، جو بیلٹ ہم پہنتے ہیں اس میں لوہے کا کندہ لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہ مکمل احاطہ نہیں کر پاتا ہے، مکمل گھراؤ نہیں کر پاتا ہے جو پورا گھراؤ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اب جو کنڈہ ہوتا ہے وہ بیلٹ کے کیا تابع ہو جاتا ہے اس مثال پر، تو اس لیے وہ آپ کے لیے کیا ہے، جائز ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں دوں، یعنی کہ ہم نے کوئی اگر کرتا سلوایا، تو اب کرتا سلوانے کے بعد میں ہم نے کپڑے کا سلوا لیا، اب اس میں ہم نے لوہے کے بٹن لگوا لیے، مثال کے طور پر لوہے کے بٹن لگوا لیے، تو وہ آپ کے لیے وہ ناجائز تھوڑی ہو جائے گا، ہے نا، وہ کپڑا پہننا حرام تھوڑی ہو جائے گا، جائز ہی رہے گا۔ کیونکہ وہ بٹن جو ہیں اب کرتے کے تابع ہو چکے ہیں، کیا ہو چکے ہیں، کرتے کے تابع ہو چکے ہیں، اس لیے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اب کپڑے کی بیلٹ ہو یا چمڑے کی بیلٹ ہو، اس میں چھوٹا کندہ جو ہوتا ہے وہ پورا گھراؤ نہیں کر پاتا، پورا احاطہ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ وہ اب کپڑے کی بیلٹ پہننا بھی جائز ہے اور چمڑے کی بیلٹ پہننا بھی جائز ہے، اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی بلا شک و شبہ جائز ہے، کوئی کراہت والی بات نہیں ہے، آپ کی مکمل طور پر کیا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب جو بھی اسلامی بھائی ہمارے کنفیوز ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تو یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کنفیوژن سے محفوظ رہ سکیں اور دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔